السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں مہمان کی مہمان نوازی کی اہمیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ملک، علاقے اور ہر قوم میں مہمان نوازی کے انداز و اطوار مختلف ضرور ہیں، لیکن اس بات میں کسی قوم کا بھی اختلاف نہیں کہ آنے والے مہمان کے اعزاز و اکرام میں اس کا استقبال کرنا، اسے خوش آمدید کہنا اور اس کی اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر ہر ممکنہ خدمت سر انجام دینا اس کا بنیادی حق ہے، اس لیے کہ دنیا کے ہر مذہب قوم کے نزدیک مہمان کی عزت و توقیر خود اپنی عزت و توقیر اور مہمان کی عزت و توہین خود اپنی عزت و توہین کے مترادف سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے دین اسلام نے مہمان نوازی کے متعلق جو بہترین اصول و قواعد مقرر کیے ہیں، یا جس خوبصورت انداز میں اسلام نے ہمیں مہمان نوازی کے آداب و ضوابط کا پابند بنا دیا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو مذہب مہمان کے اعزاز و اکرام میزبان کے ایمان جیسی عظیم دولت سے کر رہا ہو، اس نے اس کی مہمان نوازی کے متعلق کتنے کڑیل اور سخت اصول آداب مقرر کر رکھے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا خصوصی اعزاز و اکرام 1 دن اور 1 رات ہے، مہمانی 3 دن 3 رات ہے۔ مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ حضرت ابو شریح سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ کی تکریم کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی جائز بھر یعنی پہلے دن خوب اعزاز و اکرام کے ساتھ تکریم کرے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دن رات مہمان کا خصوصی اعزاز و اکرام کرنا۔ مہمان نوازی 3 دن 3 راتیں ہوتی ہیں، اور جو ان کے بعد ہو وہ صدقہ شمار ہوتی ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مہمان نوازی نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کی رات کو خاطرداری کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ جس نے کسی کے گھر میں رات گزاری، وہ شخص اس گھر والے پر ایک قسم کا قرض ہے، اگر چاہے تو اسی دن اس قرض کو ادا کرے یعنی وہاں رات گزارے، اگر نہ چاہے تو اسے چھوڑ دے اور وہاں رات نہ گزارے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت علی رو رہے ہیں، اس نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، 7 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں حق تعالی شانہ نے میری اہانت کا ارادہ تو نہیں کر لیا۔ بعض لوگوں کی یہ بھی عادت دیکھنے کو ملتی ہے کہ مہمان بھلا کتنا ہی دور دراز کا سفر طے کر کے کیوں نہ آیا ہو، مہمان کتنا ہی عزیز اور قریبی کیوں نہ ہو، اس کی مہمان نوازی اور اس کی خاطر و مدارت کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کا حل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے خوب اچھی طرح پیش فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی قوم کے پاس بھیجیں اور وہ لوگ ہماری ضیافت نہ کریں تو آپ کی رائے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، میں بتاتا ہوں کہ مہمان کو کیا کرنا چاہیے۔ جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ تو تم انہیں اپنی مہمان نوازی کی طرف متوجہ کرو، اور وہ مہمان نوازی نہ کریں تو اس قدر لے لو جتنا ایک مہمان کو لے لینا چاہیے۔ مہمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کہیں جا کر اس قدر لمبا قیام نہ کرے جس سے میزبان کو تنگی اور دقت پیش آنے لگے، اور وہ کوئی ایسی حرکت کرنے لگ جائے کہ جس سے مہمان کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر میزبان مہمان کی غیبت کرنے لگ جائے یا اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہونے لگ جائے، کہ یہ سب امور میزبان کو گناہ گار بنانے والے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ میزبان کی طرف سے مہمان کے قیام پر اصرار و تقاضا نہ ہو، یا اس کے انداز و اطوار سے غالب گمان یہ ہو کہ مہمان کا زیادہ قیام میزبان پر گرا نہیں، تو اس صورت میں زیادہ لمبا ٹھہرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔
مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی اچھے سے اور خوب خلوص سے کرنے کی سعادت بخشے۔ السلام علیکم۔